ماڈرن ایج میں آ کے، جبکہ عیسائیت میں بھی یہ سود حرام تھا، انہوں نے بھی ان کو، وہ کہتا ہے کہ کئی وجوہات کی بنا پر سود خور کا پیشہ قابل نفرت ہے۔ جو بھی بینکر کا قبضہ ہے یہ ممالک پر آیا، خاص طور پہ امریکہ کا۔ ان کی ہسٹری یہی ہے کہ یہ سونار ہوا کرتے تھے، اور پھر کچھ لوگ یہ فارن کرنسی کا کاروبار کرتے تھے کہ تم سب بینکار اژدہوں، سانپوں اور لٹیروں کی ایک عمیق غار ہو، اور میں تمہارا صفایا کر کے رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حالانکہ بات بڑی واضح ہے، بہت وضاحت سے ہے، اور بڑی ایک روشن دن کی طرح ہے، لیکن میرا خیال ہے کچھ علماء کرام، کچھ مولویوں نے اور کچھ سیاستدانوں نے اس کو بہت ہی بگاڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سود کا جو مسئلہ ہے، یہ تینوں مذاہب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پہلے بھی لاگس میں، کہ یہ حرام ہے۔ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، تینوں میں کلی طور پہ اس کو ناپسند کیا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود جو تھے وہ بہت ہی مطلب ہے علیم لوگ تھے، عالم لوگ تھے، ان کو مطلب ہے اللہ سے بھی مطلب ہے تعویلیں کرنے کا، اور اپنے نبی کے ساتھ بھی بحث مباحثے کی بہت عادت تھی۔ آپ ان کے بے شمار واقعات پڑھیں، اور ان کی ہسٹری تو اتنی مطلب ہے بھیانک ہے کہ انہوں نے 1,40,000 تقریباً پیغمبروں کو قتل کی ہے، اور ہر بندے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا۔ باکیف وہ اپنی ہی طویلوں کے زیر اثر انہوں نے ان چیزوں کو رواج دیا، اور اس میں انٹرسٹ میں وہ ملوث رہے۔ تو اور آہستہ آہستہ ماڈرن ایج میں آ کے، جبکہ عیسائیت میں بھی یہ سود حرام تھا، انہوں نے بھی ان کو مختلف جھانسے دے کے کہ یہ چونکہ کمرشل ہے، بزنس ہے، اس میں بڑی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ان کو بھی تقریباً کنونس کر لیا۔ لہٰذا یہ تو بات ہے کہ یہ اس کی ہسٹری مذہب کے حساب سے بالکل صاف ہے، اور اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں۔ اس کے بعد ہسٹری میں جب یہ چلتے چلے آئے ہیں، تو ان کی ہسٹری یہی ہے کہ یہ سونار ہوا کرتے تھے، اور پھر کچھ لوگ یہ فارن کرنسی کا کاروبار کرتے تھے۔ فارن کرنسی کے کاروبار میں یہ اپنے بندرگاہوں کے پاس بیٹھتے تھے جہاں بحری جہاز چلتے ہیں، وہاں پہ کچھ کرنسی کا کاروبار کرتے تھے، بینچوں میں بیٹھتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ بینکر پر ہوتا تھا تو اس کا بینچ بنک، وہیں سے لفظ نکلا ہے، بینچ سے بنک نکلا ہے، تو وہ بینچ کو توڑ دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا، یہ کلیساؤں میں جو عبادت گاہیں ہوتی تھیں، وہاں بھی جا کے لوگوں کو وہ سکے دیا کرتے تھے جو راج البت ہوتے اس وقت۔ تو یہ ساری اس کا پس منظر ہے۔ سب کانٹیننٹ برصغیر میں بھی، اور وہاں بھی اس وقت بھی یہ کسانوں کو بھی لون دیتے تھے، کوئی ایگریکلچر کے لون، اور ہندوستان اور پاکستان جب اکٹھے ہوتے تھے اس وقت بھی بنیے کی ساہوکار کا لون، سونے چاندی کے زیورات کے اگینسٹ، آپ کو معلوم ہے مشہور تھا، پھر فلموں میں بھی کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساہوکار جو ہے زمینیں اپنے نام لگوا لیتے تھے۔ وہ ہندوستان تو بہت زیادہ رواج تھا ساہوکارہ، جو بھی تھا لوگوں کو لون دیتے تھے، کسانوں کو بھی لون دیتے تھے، لوگوں کو شادیوں کے لیے بھی، باقی مکانات وغیرہ کے لیے بھی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ غلط مطلب جگہوں پہ سائن کروا کے، لوگ ان پڑھ ہوتے تھے تو زمینیں بھی ان کی غائب کرتے تھے یا اپنے نام لگوا لیتے تھے، پھر مقدمے بازیوں، لڑائی مار کٹائی اور جھگڑے ہوتے تھے۔ لیکن ماڈرن ایج میں انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک بڑی ماڈرن شکل دے دی، جدید شکل دے دی بینکوں کو۔ اور بینک جو ہے میرے خیال میں اس وقت، میں نے اپنے فیس بک پیجز پہ بھی لکھا ہے کہ بینکنگ از اے کینسر فار ہیومینٹی اینڈ دا ورلڈ گورنمنٹ، یعنی یہ ملکوں کو مطلب ہے خرید لیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، پوری انسانیت کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ مثلا یہ ایسا ایک طریقہ کار ہے جس میں تحقیق کے مطابق ایک امریکی صدر ابراہیم لنکن کے متعلق مضامین میں لکھا ہوا ہے کہ جب سلطنت بابل کمزور اور تباہ ہوئی تو اس وقت
3% لوگ 100% دولت پر قابض تھے. تو آپ دیکھیں کہ کیا حالت کیا ہوگی. 3% لوگ جو ہیں ٹاپ کلاس وہ 100% وسائل کے اوپر قابض ہوں گے تو پوری انسانیت جو بھی ملک کے عوام ہوں گے ان پہ قبضہ کر لیں گے یا ان کو اپنے مطابق چلائیں گے. جب سلطنت ایران تباہ ہوئی تھی تب 2% لوگ 100% دولت پر کنٹرول کرتے تھے. قدیم یونانی سلطنت کی تباہی کے وقت 0.5 یعنی 0.5% بارسوخ لوگ ملکی دولت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. جب رومیوں کی سلطنت زوال پذیر ہوئی اس وقت صرف 2000 انسان ملکی دولت کے مالک اور مالک تھے. اچھا، پہلے تو میں نے آپ کو عرض کر دیا مذہب کے بارے میں، پھر یہ میں نے عرض کر دیا کچھ مختلف جو سلطنتیں تباہ ہوئی یا خراب ہوئیں ان کا یہ حال ہے. ریسنٹ ٹائمز میں ان کا جو بھی بینکر کا قبضہ ہے یہ ممالک پر آیا، خاص طور پہ امریکہ کا جو سلسلہ ہے. انہوں نے کم از کم 6 صدور جو تھے امریکہ کے 6 صدور کو انہوں نے تقریباً فارغ کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کے جال میں نہیں آئے تھے. ان کی نہیں بات انہوں نے مانی، ان کی بینکوں کی کوئی اجازت نہیں دی. اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ مذہب تو اپنی جگہ ہے. جو فلاسفر تھے پرانے، مثلا ارسطو یونانی فلسفی تھا 350 قبل مسیح میں، وہ کہتا ہے کہ کئی وجوہات کی بنا پر سود خور کا پیشہ قابل نفرت ہے. یعنی ان میں تو کوئی اسلام یا کوئی مولوی کوئی مفتی کسی نے کوئی تبلیغ نہیں کی ان کو. یہ نامراد نقدی یعنی کیش اور زر سے اپنا نفع کماتا ہے، چاہے جائے کہ اس نظام مثلا صنعت و عرفت تجارت محنت مزدوری کے ذریعے کمائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نقدی کے ذریعے اپنے پیسے کما رہا ہے، حالانکہ اس وقت کے زمانے میں 350 قبل مسیح میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ محنت سے کمانا جو زیادہ سود مند ہے. لوئس میک فیڈن یہ امریکی کانگریس کا چیئرمین ہاؤسنگ بینکنگ کرنسی کمیٹی کا 1932 میں اس نے انویسٹیگیشن کی تھی. 1929 میں سٹاک مارکیٹ کی تباہی اور کساد بازاری کا آنا کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ بینکاروں کی سوچی سمجھی سازش اور سکیم تھی. بین الاقوامی بینکار ایسی مایوس کن معاشی اور اقتصادی بدحالی لانا چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ ہمارے حکمران بن سکے اور ہم ان کے غلام. حکومت اور بینکروں کی سرمایہ کاری اور دیگر ادارے چلانے کے لیے نقدی کی بھیک مانگیں گے. اس کے علاوہ اس کو پھر انہوں نے 1936 میں لوئس میک فیڈن کو زہر دے کے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد ایک امریکی صدر اینڈریو جیکسن 1834 میں بینک اور بینکاروں کی چالوں اور تباہ کاریوں پر رد عمل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم سب بینکار، یعنی یہ اس وقت کے یعنی لیٹسٹ یعنی 1834 ایک ماڈرن یہ سمجھ جائیں گے نا کہ تم سب بینکار اژدہوں سانپوں اور لٹیروں کی ایک عمیق غار ہو اور میں تمہارا صفایا کر کے رہوں گا. خدائے قدوس کی قسم میں امریکہ کو تم جیسے ٹھگوں سے پاک رکھوں گا. یہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو بچانے کے لیے. پھر ایک اور امریکی صدر ٹامس جیفرسن، یہ قابل غور چیز ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا کہ میرا یقین محکم ہے کہ بینک اور اس سے منسلک تمام ادارے ہماری آزادی اور خود مختاری کے لیے سرحد پر کھڑی دشمن کی افواج سے زیادہ خطرناک ہے. اب یہ ایک جو حکومت کے کارساز تھے، جو حکومت کے ادارے تھے، جو حکومت کو رن کر رہے تھے، یہ ان کا خیال ہے. ہنری فورڈ جو امریکہ کا صف اول کا بزنس مین ہے، اس کا بھی قول ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری قوم بینکنگ سسٹم اور معاشی پالیسیوں کو سمجھ نہیں پاتی. اگر یہ سمجھ لیں تو دوسرے دن یہ ایک انقلاب آ جائے. تو خواتین و حضرات، یہ 2-4 جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ بینکنگ جو ایک زہر قاتل ہے انسانیت کے لیے، اس کے متعلق ہیں. اس کے لیے ہمارا سلسلہ فردر جاری رہے گا. آپ اس وقت ذرا مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.